اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ہندو کس نبی کی امت ہیں، ہندوؤں کی طرف کون سے نبی کو بھیجا گیا اور ہندو کون سے نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ آئیں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہماری گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، عالم بھارت میں ایک کتاب کلکی اوتار محمد صاحب کے نام سے شائع ہوئی، جس نے پوری دنیا کے تیسرے بڑے مذہب یعنی ہندوؤں کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ اس کتاب میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں جس کلکی اوتار کا ذکر کیا گیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی صدیوں سے جس رہنما کا انتظار کر رہے ہیں وہ آنے والا نہیں ہے بلکہ وہ اپنی ظاہری زندگی جی کر دنیا سے جا چکا ہے۔ ہندو یقین رکھتے ہیں کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں کو دنیا میں آنا تھا۔ بعض کے نزدیک یہ تعداد 24 ہے۔ پچھلے 3 یوگ یعنی ادوار میں ان میں سے ایک کس واسطب آ چکے ہیں۔ موجودہ دور کلکی یوگ ہے، جس میں کلکی اوتار کو آخری اوتار کی حیثیت سے آنا ہے۔ ہندوؤں کے مطابق یہ دور کئی ہزاروں سال پہلے شروع ہو چکا ہے اور ابھی بہت مدت تک باقی رہے گا۔ ہندو اب تک کلکی اوتار یا آخری نبی کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ بھگوت پران میں یہ کہا گیا ہے کہ کالی یوگ کا ایک بڑا حصہ گزر جانے کے بعد لوگوں کی فطرت قدم جیسی ہو جائے گی، وہ اپنے آپ کو مادی زندگی کا بہت ڈرنے تک محدود کر لیں گے۔ ایسے وقت میں سچائی کی حفاظت کے لیے بھگوان اتار بھیجے گا۔ واضح رہے کہ پیغمبر اور اتار ہم معنی الفاظ ہیں۔ اگر یہ کتاب کسی مسلمان بھائی نے لکھی ہوتی تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ مصنف اب تک جیل کی ہوا کھا رہا ہوتا، یا پھر انتہا پسند ہندو اس مصنف کو اور اس کے سارے خاندان کو جان سے مار دیتے اور گھر بار کو جلا دیتے۔ لیکن خوش قسمتی سے اس کتاب کو مصنف پنڈت وید پرکاش وہ ہندو فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سنسکرت زبان میں ہمارت رکھتے ہیں، اعلیٰ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہیں اور اس یونیورسٹی کے مشہور سکالر ہیں۔ پنڈت وید پرکاش اپنی کتاب کلکی اوتار کے بارے میں اپنی اس تحقیق کو بھارت دیش کے تقریباً 8 نامی گرامی پنڈتوں کے سامنے رکھا۔ پنڈتوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا اور تحقیق کرنے کے بعد یہ مان لیا کہ کتاب میں پیش کردہ حوالہ جات مضبوط اور سچے ہیں۔ پنڈت وید پرکاش اپنی اس تحقیق کا نام کلکی اوتار رکھا ہے، جس کا مطلب ہے پوری کائنات کا رہنما۔ ہندو مذہبی کتابوں میں ایک عظیم لیڈر کا ذکر پڑھنے کو آتا ہے جو کلکی اوتار کے نام سے مشہور ہے۔ پنڈت وید پرکاش نے بڑی گہرائی سوچ و بچار کر کے اور تحقیق کے بعد یہ لکھا ہے کہ اس کلکی اوتار سے مراد اللہ کے آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مکہ کی سرزمین میں پیدا کیا۔ چنانچہ کلکی اوتار کتاب تو مصنف کا یہ کہنا ہے کہ اب ہندوؤں کو کسی کلکی اوتار کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہندوؤں کو اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ ہندوؤں کو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے، جو کہ کافی عرصہ پہلے اس دنیا فانی سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اس حوالے سے پنڈت وید پرکاش ہندوؤں کی مقدس کتاب وید سے مندرجہ ذیل حوالہ دلیل اور وضاحت کے ساتھ تحریر کیے ہیں۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب وید میں لکھا ہے کہ کلکی اوتار بھگوان کا سب سے آخری ہوگا، جو ساری کائنات کو راستہ دکھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ان سب کو بیان کرنے کے بعد کلکی اوتار کتاب کا مصنف تحریر کرتا ہے کہ اس پیشگوئی کا اطلاق صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ہو سکتی ہے۔ ہندوؤں کے مذہبی کتاب وید میں جس ویدوں کا ذکر ہے اس کی پیشگوئی دوہوں کے مطابق کلکی اوتار کی پیدائش ایک جزیرے پر ہوگی۔ وید کی پیشگوئی کے مطابق یہ علاقہ جزیرہ عرب ہے۔ ہندو کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کلکی اوتار کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سمعاب ہوگا۔ سنسکرت زبان میں وشنو کے معنی اللہ ہے اور بھگت کے معنی ہے غلام اور بندے کے لیے لیے جاتے ہیں۔ اس لیے عربی زبان میں وشنو بھگت کے معنی اللہ کا بندہ ہے، یعنی کہ عبداللہ ہی بنتا ہے، جبکہ سنسکرت زبان میں سمعاب کے معنی امن کے ہیں، جس کا عربی میں مطلب آمنہ ہی بنتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ بی بی ہی ہے۔
وید کتاب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کلکی اتار زیتون اور کھجور بہت ہی زیادہ استعمال کریں گے، وہ سچا، ایماندار اور دوسروں پر رحم کرنے والا ہوگا۔ اس کتاب کے مصنف نے یہ بھی تحقیق کیا ہے کہ یہ دونوں پھل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے، جبکہ آپ سچے اور پکے ایماندار تھے۔ آپ سے زیادہ سچا کبھی نہ پہلے آیا اور نہ بعد میں آ سکتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ صدق و آمین کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ ہندوؤں کے مذہبی کتاب وید کے مطابق کلکی اتار ایک اچھے اور معزز خاندان سے ہوگا۔ اس بات میں بھی سچائی نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے معزز قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جس کی عزت پورا عرب اور شام و عراق بھی کرتا تھا۔ ہندوؤں کے بنیادی عقیدے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بھگوان کلکی اتار کو ایک تیز رفتار گھوڑا تھا فرمائے گا، جس میں وہ سوار ہو کر اور مکمل آسمانوں کی سیر کرے۔ مصنف نے یہ بھی مطالعہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر معراج کی سیر کروائی تھی۔ وید میں یہ بھی لکھا گیا کہ ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھگوان کلکی اتار کا مددگار ثابت ہوگا اور اس کو بے شمار قوت اور معجزات عطا کرے گا۔ ہم کو اس بات کے بارے میں علم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ بدر میں کس طرح سے مدد کی تھی۔ مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے بے شمار فرشتے زمین پر بھیج دیے تھے۔ ہندوؤں کی ساری دینی کتابوں میں یہ پیشگوئیاں موجود ہیں۔ کلکی اوتار گھوڑا سوار، تیز اندار اور تلوار زنی میں مہارت رکھتا ہوگا۔ اس کتاب کے مصنف پنڈت وید پرکاش نے اس پہلو کو بڑے غور سے طلب بیان کیا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت ہی پرانا ہو چکا ہے۔ اب تو جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ اب تو جنگ کے لیے ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیاروں کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس لیے حقیقت یہی ہے کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں جس کلکی اوتار کا واضح اشارے ملے ہیں، وہ سب اشارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوتے ہیں، جو ان تمام حربی فنون میں کامل مہارت رکھتے ہیں۔ مصنف لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قدیم نظاروں کے ماننے والوں کو خود ہی کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کی مسلم لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ہدایت دی جا چکی ہے، جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لہٰذا پوری انسانیت کی اصلاح، فلاح و کامیابی نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کو مان لینے میں ہی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔